کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قربانی صرف ایک جانور کے گلے پر چھری چلا دینے کا نام نہیں ہے؟ یہ تو دراصل روح کا وہ امتحان ہے جو کائنات کے مالک نے اپنے سب سے محبوب بندے سے لیا۔ یہ کہانی کسی عام باپ اور بیٹے کی نہیں، بلکہ یہ کہانی ہے عشق الہی کی اس معراج کی، جہاں عقل حیران اور تاریخ انسانی سجدے میں گر جاتی ہے۔ آئیے آج زندگی کی مصروفیات کو چند منٹ کے لیے روکتے ہیں اور سفر کرتے ہیں ہزاروں سال پیچھے تاریخ کے اس موڑ پر جہاں سے سنت ابراہیمی کا آغاز ہوا۔ ہزاروں سال پہلے بابل کے ظالم بادشاہ نمرود کی دہکتی ہوئی آگ سے سلامتی کے ساتھ نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے سفر پر نکلے جس کی کوئی مادی منزل نہ تھی، بس ایک ہی جستجو تھی، رضائے الہی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، سر کے بال چاندی جیسے سفید ہو رہے تھے، مگر دل میں ایک ہی تمنا مچل رہی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے اور پکارا، اے میرے رب، مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر۔ اور پھر وہ وقت آیا جب رب کائنات نے اپنے خلیل کی دعا سنی، بڑھاپے کی لاٹھی اور آنکھوں کا نور بن کر دنیا میں تشریف لائے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بچہ جو نہ صرف اپنے باپ کے دل کا سرور تھا بلکہ تپتے ہوئے صحرا میں زندگی کی سب سے بڑی نعمت تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اب جوان ہو رہے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ بٹاتے اور باپ کی شفقت اور محبت ان پر قربان جاتی۔ اچانک ایک رات ایسا خواب آیا جس نے کائنات کے سب سے مضبوط انسان یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی لرزا کر رکھ دیا۔ کوئی عام خواب نہ تھا، یہ تو رب کائنات کا حکم تھا، اے ابراہیم، اپنے اس لختے جگر کو، اپنے اس پیارے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ ایک رات، دوسری رات اور پھر تیسری رات، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ امتحان کی وہ گھڑی ہے جہاں باپ کی محبت اور محبت الہی آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ لیکن وہ تو خلیل اللہ تھے، انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سخت حکم اپنے معصوم بیٹے کو سنایا۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا، ایک بڑا باپ اپنے جوان ہوتے بیٹے سے کہتا ہے کہ تمہیں ذبح کرنے کا حکم الہی آیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چہرے پر مسکراہٹ اور دل میں یقین لیے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایمان کا وہ پہاڑ تھا جس نے موت کے خوف کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ باپ اور بیٹے دونوں نے رب کی رضا کے سامنے اپنے سر جھکا دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کو لے کر قربان گاہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں شیطان نے بھٹکانے کی، باپ کے دل میں ممتا اور رحم جگانے کی بھرپور کوشش کی، مگر خلیل خدا ثابت قدم رہے، انہوں نے شیطان کو پتھر مار کر بھگا دیا۔ قربان گاہ آ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے، اس کی پیشانی کو زمین پر رکھا تاکہ باپ کی ممتا چھری چلاتے وقت آڑے نہ آئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، چھری کو تیز کیا اور حضرت اسماعیل کے گلے پر چلا دی۔ مگر یہ کیا، اللہ کی قدرت دیکھیے، لوہا کاٹ دینے والی چھری گوشت کے ایک ٹکڑے کو بھی نہ کاٹ سکی۔ زمین و آسمان تھم گئے۔ اسی وقت آسمان سے ایک ندا گونجی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ جب پٹی ہٹی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام برابر میں کھڑے مسکرا رہے تھے اور ان کی جگہ جنت سے لایا گیا ایک دمبا ذبح ہو چکا تھا۔ یہ تھی وہ قربانی جو رہتی دنیا تک کے لیے امر ہو گئی۔ ناظرین، قربانی کا اصل فلسفہ یہی ہے کہ انسان اپنی سب سے عزیز چیز کو راہ خدا میں پیش کرتے۔ قرآن مجید میں واضح ارشاد ہے کہ اللہ کو نہ تو تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، اللہ تک تو صرف تمہارا تقوی، تمہارا اخلاص اور تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی خواہشات کو ہوس پر نہیں، خدا کے حکم پر قربان کرو، اپنے خوف کو یقین سے جیتو۔ تو اس عید الاضحیٰ جب آپ کسی جانور پر چھری چلائیں تو ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر لازمی سوچیں، میرے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو میں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنے کو تیار ہوں؟ کوئی ناجائز خواہش، کوئی تکبر، کوئی حسد یا کوئی ایسی محبت جو خدا کی محبت سے آگے نکل گئی ہو۔ یاد رکھیے، جانور کے گلے پر چھری چلانے سے پہلے اپنے اندر کے نفس امارہ اور تکبر پر چھری چلانا ہی اصل قربانی ہے، اور یہی ابراہیمی سنت ہے۔